الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بھائی درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا. میں نے قرآن کریم کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے اور بڑی تفصیل سے اللہ نے باتیں بتلائیں کہ یہ جو تم دنیا کا نظام دیکھ رہے ہو، روزانہ سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، رات آ جاتی ہے، رات میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر روزانہ صبح روشنی نمودار ہوتی ہے، رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کائنات کے نظام کو چلانے کا جو چلایا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نظام اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اس کی لمٹ ہے، ایک حد ہے، اتنے دنوں تک یہ نظام چلے گا. اور اللہ کے علم میں ایک دن ایسا طے ہے، اللہ اسے جانتے ہیں اس دن کو، کہ اس دن یہ دنیا کا سارا نظام اللہ ختم کر دیں گے.
اور یہ سب کچھ دنیا کی چمک دمک روشنی سب کچھ اللہ ختم کر دیں گے. دنیا میں کیا انسان، کیا حیوانات، کیا نباتات، کیا جمادات، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ فنا کر دیں گے. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی. تو اس سے اندازہ لگا کہ دنیا اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. اور وہ جو دن آنا ہے، جس دن کو اللہ نے مقرر کیا ہے، وہی قیامت کا دن ہے. اور قیامت، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ قرآن کو سجا دیا ہے بیان کرتے کرتے. اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامات کی بہت ساری علامتیں آپ نے بیان فرمائی کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا. وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو تم سمجھ لینا کہ قیامت اور قریب آ گئی. اس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں چھوٹی چھوٹی بتلائیں اور کچھ نشانیاں بڑی بتلائیں، جس کو ایک روایت میں جمع کیا ہے، جس میں اللہ نے 10 بڑی علامتیں، نشانیاں جو بتلائیں، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کا تذکرہ فرمایا. تو کچھ چھوٹی علامتیں ہیں جن کو علامت صغرا کہا جاتا ہے، اور قیامت کی کچھ بڑی علامتیں ہیں جن کو علامت کبریٰ کہا جاتا ہے. بہرحال نشانیاں ساری بتلا دی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. چھوٹی علامتیں تقریباً سب وجود میں آ چکی ہیں، بڑی علامتوں کا ظہور ہونا باقی ہے. لیکن قیامت آنی ہے، اس کا علم، اس کا یقین، اس کا عقیدہ ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے. کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ بھائی قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی ہے، قیامت میں کیا ہونا ہے معلوم نہیں، اور یہ تو کچھ پچھلوں کی باتیں ہیں، جیسا کہ کچھ دہریہ قسم کے انسان اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں. لیکن ہمیں اور آپ کو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ تمہیں جہاں بہت ساری باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر قیامت آنے والی ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. آخرت کے دن پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، یہ ضروری ہے. تو بہرحال ایک بات جب یہ طے ہے کہ آخرت آنے والی ہے، قیامت کا دن مقرر ہے، طے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت تو بہت قریب آ رہا ہے، میرے اور آپ کے حساب کتاب کا وقت بہت قریب آ رہا ہے، لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ لوگ غفلت میں ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. قرآن پاک کے 17ویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طریقے سے بات کہی کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت تو قریب آ چکا، وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن لوگوں کا حال یہ کہ ابھی بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے.
تو ہمیں اور آپ کو غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے. حساب و کتاب کا وقت روزانہ، وہ دن وہ وقت بہت قریب ہم سے آ رہا ہے، ہماری زندگی سے قریب ہوتا جا رہا ہے. اس بنیاد پر ہمیں قیامت کی علامات کو بھی سمجھنا چاہیے، قیامت کی نشانیوں کو بھی ہمیں تلاش کر کر کے اپنے اعمال کی طرف، اپنے ایمان کی طرف توجہ دینا چاہیے. اپنے ایمان اور اعمال کے بنانے کی فکر میں اور زیادہ متوجہ ہونا چاہیے. غفلت کا شکار ہو کر کے اس دنیا سے نہیں جانا چاہیے. یہ اللہ بھی چاہتے ہیں اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بتلا کر اسی بات کے لیے آگاہ کیا. اب آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کیا کہہ رہا ہے اس کو سنیں. اللہ فرما رہے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، میں نے ایک دن مقرر کر دیا ہے لوگوں کے لیے، جس دن میں حساب و کتاب لوں گا لوگوں کا، ان کے تمام زندگی کی جانچ کروں گا. یہ ایک وقت مقرر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن، اس دن میں فیصلہ کرنے بیٹھوں گا لوگوں کا فیصلہ ہوگا، ہمارا اور آپ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے بیٹھیں گے اور وہ دن طے ہے. اور پھر اللہ فرما رہے کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. یہ اتنی لمبی چوڑی دنیا، یہ پوری کائنات، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو مشین اور بلڈوزر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی ڈوزر لگا کے پہاڑوں کو توڑا جائے، ڈوزر لگا کے دنیا کی عمارتوں کو توڑا جائے، اور ڈوزر آسمان پہ کیسے پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس اس پوری دنیا کو جس طرح میں چلا رہا ہوں، اور چلانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا توڑنا بھی میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. اللہ کے پاس ایک مخلوق ہے جو فرشتوں کی مخلوق ہے، بہت طاقتور مخلوق ہے، بہت قوت رکھتی ہے، بہت اللہ نے اس کو طاقتور بنایا ہے. اسی میں سے ایک فرشتہ ہے جس کا نام اسرافیل ہے. اس فرشتے کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کام لگایا ہے کہ تم ابھی تیاری میں رہو، جو دن میں کہوں گا اس دنیا کو مجھے آج ختم کر دینا ہے، اس دنیا کو توڑ دینا ہے، یہ دنیا اب مجھے برباد کر دینی ہے، اس دنیا کو مجھے اب نہیں رکھنا ہے، اس دن تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم سور پھونکو گے. سور کیا ہے؟ حضرت اسرافیل اپنے منہ سے ایک ہوا نکالیں گے، ایک آواز نکالیں گے، یہ سور ہوگا، اور بس یہ سور کا پھونکنا ہوگا کہ یہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، ساری دنیا، ساری کائنات. اور کیا حال ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. تم جماعت کے جماعت بن کر سب میرے پاس آ جاؤ گے جس دن سور پھونکا جائے گا. وفتحت السماء فکانت ابوابا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ جو آسمان ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک چادر نیلے رنگ کی نظر آتی ہے، یہ آسمان ہے. لیکن جب یہ قیامت کا دن آئے گا اور اسرافیل سور پھونک دیں گے تو اس دن یہ آسمان، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے. یہ آسمان چادر کی طرح نظر نہیں آئے گا. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. تم آسمان کو دیکھو گے کہ آسمان کھول دیا جائے گا، اور آسمان ایسے کھلے گا کہ آسمان میں دروازے ہی دروازے ہوں گے. اسی طریقے سے اللہ فرمانے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. آج دنیا میں سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے. پہاڑ کا توڑنا، پہاڑ کا کھودنا کتنا مشکل کام ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا، اسرافیل سور پھونکیں گے تو یہ پہاڑ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ ریت بن جائے گا، یہ چلتا ہوا نظر آئے گا. یہ پہاڑ اپنی جگہ جو آج ٹھام ہلتا نہیں، اس دن اس پہاڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور ریزہ ریزہ بنا دیا جائے گا، چلتا پھرتا نظر آئے گا، ہواؤں کے رخ پہ وہ اڑتا نظر آئے گا.
اور پھر اللہ نے کہا کہ اے انسانوں، یہ قیامت کا دن آنا ہے، غفلت میں مت رہنا۔ لوگ کہہ دیتے نا کہ قبر کس نے دیکھا، قبر کے عذابات کس نے دیکھے، قیامت کب آنی ہے، یہ جو خیالات ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اس غفلت اور بھول میں نہ رہنا۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے، روزانہ جہنم ہمارے اور آپ کے انتظار میں۔ ان جہنم کانت مرصادا، گھات میں کیسے کہتے ہیں؟ جیسے شکاری کسی چڑیے پرندے کا شکار کرنے جب بیٹھتا ہے اور نشانہ جب لگاتا ہے تو اپنی سانس بھی روک لیتا ہے کہ نشانہ خطا نہ ہونے پائے، اس کو کہتے ہیں مرصادا، یعنی ایسی گھات میں لگی ہوئی ہے جہنم۔ جہنم اتنا نشانہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کب کس کو پائے اپنے اندر کھینچ لے جائے۔ اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، لیکن وہ گھات میں لگی ہوئی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، سرکشوں کا وہ ٹھکانہ بننے والی ہے۔ اس دنیا میں جس نے بھی سرکشی کی، جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، جس نے بھی فسق و فجور کا کام کیا، جس نے بھی غلط کام کیا، جس نے بھی اللہ کی بات نہیں مانی، جس نے بھی رسول کے خلاف کام کیا، وہ جہنم اسے اپنا ٹھکانہ بنائے گی، جہنم میں اسے جانا ہوگا، سزا بھگتنا ہوگا۔ اس لیے جہنم سے بچنے کے اعمال کرنے چاہیے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں ایسا نہیں کہ بھائی ایسے گئے اور چلے آئے، داخل کیا اور نکال دیا۔ لابثین فیہا احقابا، ایک لمبی مدت جہنم میں رہنا ہوگا، اور وہ مدت کتنی ہے اللہ کے علم میں، کس کو کتنے دن رہنا ہے یہ اللہ جانتے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم ایک گرم جگہ ہے جہاں صرف آگ ہی جلائی جا رہی ہے، اور وہاں آگ بجھنے کو تیار نہیں، آگ ٹھنڈی ہونے کو تیار نہیں۔ اور وہاں پر جب جہنمی جائے گا تو ظاہر بات ہے ذرا سی دھوپ کی تپش میں ہمیں پیاس لگتی ہے، جہنم میں پیاس لگنا جہنمی کو یقینی ہے۔ تو جہنم میں جہنمی جب اسے پیاس لگے گی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پینے کے لیے کوئی وہاں ٹھنڈے پانی کا انتظام نہیں ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں کوئی ٹھنڈی چیز، کولڈ ڈرنکس نہیں ہے، مشروبات نہیں ہے، کوئی پینے کی اچھی چیز وہاں نہیں رکھی ہوئی ہے۔ الا حمیما وغساقا، ہاں جب پانی پینے کے لیے جہنمی مانگے گا، اللہ سے کہے گا کہ مجھے پانی دو، تو پانی اسے دیا جائے گا، لیکن جہنم گرم، آگ گرم، جہنم میں سزا گرم، لیکن جب پانی پینے کے لیے دیا جائے گا تو بھی گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ الا حمیما، حمیم کہتے ہیں بالکل کھولتا ہوا پانی، جب جہنمی پیے گا تو اس کی اتڑیاں پاخانے کے راستے سے باہر آ جائیں گی۔ الا حمیما وغساقا، اور پینے کے لیے کیا دیا جائے گا جہنم میں؟ کہا کہ جب مانگے گا وہ ہائے پانی، چلائے گا، پیاسا ہوگا، تو پھر اس کو جہنمیوں کا جب زخم ہو جائے گا اور جل کر کے اس زخم سے جو مواد نکلے گا اس کو اکٹھا کیا جائے گا اور پینے کے لیے جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسی جگہ جانے سے اللہ ہمیں بہت دور رکھے، لیکن بہرحال بہت خطرناک جگہ ہے میرے عزیز بزرگوں دوستو، اس لیے اس جگہ جانا نہیں، جنت میں جانا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، اور جس جگہ جانا نہیں ہے وہاں سے بچنے کی فکر اسی دنیا میں کرنا ہے۔ تو لا یذوقون فیہا، وہاں بردا ولا شرابا،
इल्ला हमीमा व गस्साका जज़ाअ विफाका। अल्लाह कह रहे हैं कोई बात की कमी नहीं अल्लाह के यहाँ, बिल्कुल पूरा पूरा सजा, पूरी पूरी जो भी जजा और सजा है उसमें जर्रा बराबर कमी जाती नहीं की जाएगी। सजा पूरी मिलनी है, मुकम्मल मिलनी है। इस बुनियाद पर अगर हमें सजा नहीं चाहिए, ऐसी बुरी ठिकाने से हमें अपने आप को बचाना है, तो इस दुनिया में उस जगह से बचने की फिक्र और बचने वाले आमाल करने चाहिए। अल्लाह कह रहे हैं इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा। उस जगह वही लोग जाएंगे जो दुनिया में कहते थे कि हमें इस जगह नहीं जाना है। सोच पैदा हो गई थी, दिलो दिमाग में दुनिया का ऐसा नशा छा गया था, लोग ऐसे अल्लाह को भूल गए थे, दुनिया उनके दिलो दिमाग में ऐसी बरच बस गई थी कि वो जानते ही नहीं थे कि जहन्नम भी कोई जगह है, और उन्हें पता नहीं था कि हिसाब व किताब भी होगा और इस जगह भी जाना होगा। ऐसे लोग वहां आएंगे। अल्लाह कह रहे हैं इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, जो जानते थे कि ये मुलाकात ही हमारी ऐसी जगह से नहीं होना है, हमारा हिसाब नहीं होना है, अल्लाह से मिलना नहीं है। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, और हमारी निशानियों को झुटलाया करते थे। मैंने निशानियां भेजी थी, अलामात भेजी थी, मैंने कुरान करीम में जगह जगह आगाह किया था, बतलाया था लोगों को कि मतलब जो है ऐसी खतरनाक जगह से तुम्हें अपने आप को बचाकर इस जगह मेरे पास आना है। तुमने दुनिया में उससे बचने के लिए क्या अमाल किया। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये फैसले का दिन, कयामत का दिन, ये तो मुकर्रर है, तयशुदा है, आना है, इसके आने में कोई शक ही मत समझो। और खतरनाक कितना, फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, जब लोगों को इस बड़ी खबर की इत्तला होगी, ओहो ये क्या हो गया, हम तो बड़े मजे से दुनिया गुजार रहे थे, ये तो दुनिया टूट गई, खत्म कर दिया अल्लाह ने सब कुछ। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, और इंसान ने जो कुछ किया उसका तज़किरा करेगा। वबुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, और जहन्नम को आंखों से देख लेगा। चर्चे में लोग आ जाएंगे, इस बात को लोग चर्चे में ले आएंगे, ओ ये क्या हो गया, हक्के बक्के हो जाएंगे लोग। और फिर अल्लाह ने फरमाया फ़अम्मा मन तग़ा, जिसने भी इस दुनिया में सरकशी की, नाफरमानी की, अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह की नहीं माना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की जिसने पैरवी नहीं की, आपकी सुन्नतों का इत्तिबा नहीं किया, आपके तरीके को अच्छा तरीका नहीं समझा, आपके तरीके पर नहीं चला, इसको कहते हैं नाफरमान बन जाना, सरकश हो जाना। अल्लाह फरमा रहे फ़अम्मा मन तग़ा, जिसने भी सरकशी की, व आसरल हयात दुनिया, और जिसने दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी। जैसे हम और आप आज हमने दुनिया को सब कुछ समझ बैठे हैं, ये समझते हैं कि दुनिया खत्म ही नहीं होना है, दुनिया में एंजॉय करो, मजे उड़ाओ, जैसे चाहिए वैसे करो। आज तो लोगों के मुंह से ये बातें आने लगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा पैसा मेरा माल, मैं जैसे चाहूं खर्च करूं, जहां चाहूं खर्च करूं, मेरी अपनी, मेरा जिस्म है, मैं इसे जिस तरह चाहूं इस्तेमाल करूं। ये जो आज जहनों में बस गया, अल्लाह कह रहे हैं ये दुनियावी जिंदगी को तुमने तरजीह दे दिया, तुम समझते हो कि दुनिया ही सब कुछ है। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, अगर तुम ऐसा समझ बैठे
تو اپنا ٹھکانہ تم جہنم کو بنا لو۔ اگر تم یہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو سمجھ لینا کہ جہنم میں تمہیں آنا ہوگا۔ اس بنیاد پر میرے بھائی یہ عارضی دنیا سمجھ کر، چند دنوں کی دنیا سمجھ کر، اس دنیا سے ہمیں جانا ہے یہ سوچ کر ہم یہاں مسافر ہیں، ہمیشہ کے لیے مقیم نہیں ہے، مسافروں والی زندگی ہے، یہ سوچ کر اگر دنیا گزارتے تو ہم کامیاب ہوں گے، فلاح ملے گی اور ہمیں جہنم جیسی بری جگہ سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، آج تو مزے میں ہے نا، آج تو ہمیں نہیں پتا چل رہا، روزانہ سورج اپنی گرمی دکھا کر، روزانہ ہمارے اوپر اپنی تپش کو نچھاور کر کے غروب ہوتا ہے پھر نکلتا ہے، چاند کی چاندنی روزانہ ہم پر اپنی نورانیت بکھیرتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ تاریک ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے محترم یہ روزانہ نہیں چلے گا، یہ دنیا اس طرح روز قائم نہیں رہے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسے فنا کرنا ہے، لیکن جس دن میں فنا کروں گا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، ہڑبڑاہٹ میں آ جائیں گے لوگ بوکھلا جائیں گے، لوگ سوچیں گے ارے یہ کیا ہو گیا، یہ دنیا کیسے ختم ہو گئی۔ اور پھر جب وہ دن آئے گا، وہ وقت آئے گا، تو آج ہم کتنی اپنی محبتیں رشتہ داروں سے دکھاتے ہیں، اپنی اولاد سے دکھاتے ہیں، ماں اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے سے کتنی محبت بھری نظروں سے اسے چومتی ہے، چاٹتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا یہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دن آ جائے گا لوگ ہڑبڑا جائیں گے، بوکھلا جائیں گے، اور پھر اس دن یہ جب خبر ہو انہیں معلوم پڑے گی تو یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، کون میرا بھائی، چل ہٹ، آج مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی میرا بھائی نہیں۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں باپ سے لوگ بھاگیں گے، ارے بیٹا میں تیری ماں ہوں، ارے بیٹا میں تیرا باپ ہوں، لیکن قیامت کا دن آئے گا تو بندہ کہے گا کوئی میرا ماں باپ نہیں ہے، آج مجھے خود اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، میری جان کہاں سے چھوٹے، میری جان کہاں سے بچے، یہ اس فکر میں ایسا سوچ میں مبتلا ہوگا کہ بھائی کو چھوڑ دے گا، اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے گی۔ اور میرے بھائی یہ کوئی قصہ فسانہ نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، حقیقت ہے، واقعہ ہے، قرآن کا واقعہ ہے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، مائیں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، پھینک دیں گی، کہیں گے کہ میری جان بچے، یہ بچہ جانے دو۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، لوگوں کی کیفیت ایسی ہوگی، لوگ ایسے مدہوش ہو جائیں گے کہ جس کی وجہ سے ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا، کسی کو کسی کی پڑی نہیں ہوگی، ایسا حقیقت میں ہونے والا ہے میرے بھائی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ہاں اس دن ایسا ہوگا کچھ لوگوں کے چہرے اس دن بھی پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے چہروں پہ چمک دمک باقی رہے گی، ان کے چہرے روشن ہوں گے، کھل رہے ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے اس دن کی تیاری اس دنیا میں کی ہوگی، رب کا مانا ہوگا، رب کے حکموں پہ چلے ہوں گے، طریقہ جو اپنایا ہوگا وہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ایک موقع پر اللہ فرما رہے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، اوہو کیا منظر قرآن نے بیان کیا۔ حقیقت میں اگر عربی آپ سمجھیں گے تو اللہ کی قسم جگر آپ کا لیور چھلنی ہونے لگے گا۔ یہ اللہ نے اس میں بیان فرمایا۔ اے لوگوں تمہیں پتا ہے حق کا کیا ہے؟
یعنی قیامت کا دن جب آئے گا تو اس دن کی کیفیت اور منظر خود اللہ سوال کر رہا لوگوں سے، تمہیں پتا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، او ہم تو آخری امت ہیں، ہماری بہت چھوٹی عمر ہے، ہمارا جسم جسہ بہت چھوٹا ہے، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں نا بہت لمبے چوڑے ڈیل ڈول والے، 80 گز جن کا سینہ ہوتا تھا، 120 فٹ کی لمبائی ہوتی تھی، پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے، اونچی اونچی بلند بالا عمارتیں اٹھا لیا کرتے تھے۔ ایسے قوم سمود اور قوم عاد، یہ ایک قوم گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقتور قوم بنایا تھا، لیکن انہوں نے بھی ان چیزوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اس کی ایک جھلک دکھلائی تھی کہ قیامت تو آنی ہے، لیکن اس سے پہلے قیامت کے منظر کا ایک جھلک اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ انہیں جب عذاب میں مبتلا کیا تو وہ جو عذاب آیا تو وہ قیامت ہی تھی ان کے لیے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، انہوں نے جھٹلایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، ارے ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم اتنے مضبوط لوگ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن جب جھٹلایا فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ہلاک کیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر ہوا چلائی، اور جانتے ہو صرف ہوا چلائی اللہ نے، ہوا کیسی تھی؟ 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں 8 دن کنٹینیو ہوا چلائی اللہ نے، ہوا طوفان۔ اب وہ ہوا کیا کرتی؟ قوم عاد جو کہتے تھے ہم اتنے لمبے چوڑے ہیں، ہمیں کون کیا کر لے گا، وہ ہوا ان کو نیچے سے اٹھاتی اوپر لے جاتی اور اوپر سے لا کر پٹخ دیتی اور بھیجا ان کے کانوں سے باہر آ جاتا۔ سخرها علیہ 7 لیال و8 ایام، بالکل ہوائیں اٹھاتی پٹکتی، ہوائیں اٹھاتی پٹکتی، ایسی طاقتور قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مٹایا کہ نام و نشان ان کا مٹا کے رکھ دیا۔ کھجور کے تنوں کی طرح وہ لوگ بکھرے پڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پوری بستی کو اس طرح ہلاک کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو میرے بھائی قیامت بہت قریب آ رہی ہے، اور یہ تو میں نے قرآن کریم کا حوالہ دے کر کے آپ کے سامنے واضح کیا، اب وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ اگلا جمعہ آپ لوگوں کو قیامت کی نشانیاں جو بالکل ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں اور بہت ساری نشانیوں کا ظہور ہو چکا، تھوڑی چند باقی رہ گئی ہیں، اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو جلد سے جلد اپنے اپنے اعمال کی فکر میں لگ جانا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تو دنیا بہت پڑی ہے، ابھی تو میری عمر بہت ہے، میری زندگی بہت ہے۔ یاد رکھیں بالکل آخری مرحلوں میں ہم چل رہے ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلائیں، جن کو علامات صغرا اور علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ وہ جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر الگ الگ انداز سے بتلایا کہ اے لوگوں، جب تم یہ چیزیں دنیا میں دیکھنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم قیامت سے قریب بالکل پہنچ گئے ہو اور قیامت تم سے قریب آ گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعثت انا والساعہ کہاتین، کہ میرا مبعوث ہونا، میرا اس دنیا میں آنا، یہ قیامت کے قریب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر اللہ نے مہر لگا کے بھیجا تھا خاتم النبیین کا، کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آپ کے بعد اگر کوئی
नबी बनने का दावा तो करेगा, वो झूठा होगा, और जो भी दावा करेगा तो समझना कयामत की निशानी पूरी हो रही है। अगर किसी ने कहा कि मैं नबी हूं तो समझ लेना कि कयामत की निशानी पूरी हो रही है, अलामत पूरी हो रही है। इसलिए कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, तो आपका इस दुनिया में आना ये पहली कयामत की निशानी है। और फिर फरमाया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरा इस दुनिया से जाना ये कयामत की दूसरी निशानी है। मेरा दुनिया से जाना, इस दुनिया से पर्दा फरमाना, ये भी कयामत की निशानियों में से। अब बताओ, आपका आना और आपका जाना ये भी कयामत की निशानियां हैं, तो ये सब वजूद में आ चुकी हैं। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांद के 2 टुकड़े करना, हिजाज से आग का निकलना, लोगों में कत्ल गारत खूरेजी का आम होना, बैतुल मुकद्दस का फतह होना, ये सारी निशानियां प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पूरी हो चुकी। चांद के टुकड़े आप नहीं करके दिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद थे, कुरैश ने मुतालबा किया कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, पैगंबर हैं, तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर दिए, और दुनिया ने देखा। उस वक्त हमारे हिंदुस्तान में मलाबार का जो राजा था उसने भी इस निशानी को देखा। तो बहरहाल ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। बैतुल मुकद्दस हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में फतह हुआ। फिर उसके बाद सन 583 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने में फतह हुआ, तो बैतुल मुकद्दस भी फतह हुआ। ये फतह होना ये भी कयामत की निशानियों में से है। अब जो मुझे इस उन्वान को लेना पड़ा कि इस वक्त अभी जो हाल में बता रहा हूं, ताजी खबर कि मुल्क शाम फतह हुआ है। मुल्क शाम जिसे हम सीरिया कहते हैं आज, उस वक्त मुल्क शाम था। और ये मुल्क शाम उस वक्त का जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये लीबिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन, यमन, ये सब कुछ, लबनान, ये एक ही था। ये पूरा मिल के सब मुल्क शाम था, और एक बड़ा शहर था मुल्क शाम। मुल्क शाम के मुतालिक प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी पेशन गोइयां हैं। ये मुझे बताना इसलिए आपको है कि ये समझ के कोशिश करें कि दुनिया के आखिरी दौर में हम चल रहे हैं। गफलत के साथ जिंदगी अब ना गुजारें, तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ हमारी जिंदगी होनी चाहिए। और ये कयामत की अलामात शुरू हो गई हैं। और ये जो अभी सीरिया फिलहाल फतेह हुआ और उसको जो आज़ादी मिली, वहां का जो हुक्मरान था हाफिजुल असद और उसके बाद उसका बेटा बशारुल असद, ये डिक्टेटरशिप किस्म के लोग थे। बड़ा जुल्म इन्होंने मुल्क शाम पर किया है। और प्यारे आका ने फरमाया कि जब मुल्क शाम आज़ाद हो जाएगा तो फिर आगे बहुत सारी पेशन गोइयां इस उम्मत की खातिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, तो वो सब मुझे आपके सामने रखना है। लेकिन अब आज वक्त पूरा हो चुका। इंशाअल्लाह अगले जुमा से अलामात क़यामत ये उसी सिलसिले में तफसील से बयान की जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबों को अपने अपने आमाल की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।